میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں دولت کے لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کرنے لگ گئی تھی۔ ایک دن مجھے گاؤں کے ایک شخص سے محبت ہوگی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بھانج ہوگی۔ یوں میں نے اس شخص سے شادی کر لی، مگر شادی کی پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام سدرا ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں ایک سرکاری ہاسپٹل میں دائی اور اماں مجھے بھی اپنے ساتھ ہسپتال لے جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی ایک دائی بنی اور اسی سرکاری ہسپتال میں دائی کی نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ مجھے دولت چاہیے تھی، دولت بڑا سا گھر چاہیے تھا، اور مجھے یہ دائی کی نوکری بھی پسند نہیں تھی، جہاں مجھے دوسروں کی گندگی اٹھانا پڑتی اور بدلے میں مجھے 100-200 روپے ایسے دیتے تھے جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ میرا تو خواب یہ تھا کہ میں خوب پڑھ کر ایک ڈاکٹر بنوں، لیکن ہم غریب لوگ صرف بڑے بڑے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دل میں ڈاکٹر بننے کی شدید خواہش تھی، اس لیے جب میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کروا رہی ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ سارے کام کیسے کر رہی ہے۔ وہ سارے کام اتنے دھیان کے ساتھ دیکھتی تھی کہ مجھے وہ سارے کام آتے تھے، لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میری زندگی میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن سارا دن فون پر بات کرتے تھے۔ اس کے خرچے بھی میں اٹھاتی تھی۔ کبھی اس کو بیلنس کے لیے پیسے چاہیے تھے تو کبھی وہ کوئی سوٹ پسند کر کے مجھے تصویر بھیج دیا کرتا تھا تاکہ میں اس کے لیے یہ خرید لوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ یہ ایک لالچی لڑکا ہے، یہ صرف پیسوں کی خاطر تیرے ساتھ پیار کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ اس بات پر میں اپنی ماں سے جھگڑا کرتی تھی کہ اس کے بعد یہ جھگڑا معمول بن گیا، اور اماں میری فکر کرتے کرتے مجھے سمجھاتے سمجھاتے بہت بیمار ہوئی اور بستر سے جا لگی، اور 15 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی رہ گئی تھی، سارا دن اماں کو یاد کرتی رہتی، اور پھر 15 دن بعد میں نے اس لڑکے کو کال کی اور کہا کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو وہ گویا اپنی بات سے ایسے پلٹ گیا جیسے اس نے یہ بات کبھی کی بھی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی تو اس کی کزن سے بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی۔ دل تو میرا بہت دکھا تھا، دل تو کیا کہ میں اسے کھری سنا دوں، پر میری قسمت خراب تھی، اس لیے کچھ نہ بول پائی۔ اور تب مجھے اماں کی یاد اور زیادہ ستانے لگی، اور مجھے یہ بھی بات اب یاد آتی جو اماں کہا کرتی تھی کہ اس لڑکے سے دور رہا کرو، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور میں کس طرح اپنی ماں سے اس بات پر جھگڑا کرتی تھی۔ خیر، اب مجھے اس شہر میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھر میرا کرائے کا تھا، اور اماں میری اس دنیا سے چلی گئی، اور جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو میں ایک گاؤں میں چلی گئی جہاں میری اماں کی ایک کزن رہتی تھی۔ وہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پر کوئی اسکول بھی نہیں تھا۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ گوار تھے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ایک کلینک یہاں کھول لوں، اور یہ میرا آخری موقع تھا۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ میں نے وہاں ایک کلینک بنانے میں لگا دی۔ کلینک بنانے کے بعد میں روزانہ اس میں بیٹھنے لگی، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی بھی مریض نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا یہاں میرا کام چلنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک رات جب میں اپنے کلینک بند کر کے واپس جانے لگی، تب ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی میرے پاس آئی۔ انہوں نے خود کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور بوڑھی عورت میری طرف لپکی اور کہنے لگی، اے ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاتی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ ایک نرس ہوں، وہ بڑی عورت ایک ہی سانس میں بولی کہ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جانے کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور 3 مہینے بعد اس کی شادی ہے، جبکہ اس کے 3 مہینے کا حمل ہے۔ مہربانی فرما کر ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی بمشکل سے 13 یا 14 سال کی لگ رہی تھی، اور شکل سے تو ایسی لگتی تھی جیسے اس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، اور یہ بھی صاف صاف لگ رہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے خوب مارا تھا۔
اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے غلطی کی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اس کا بچہ گرانا ہے تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ کام نہیں کر سکتی، تب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب بلا پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں؟ مجھے بھی برے نہیں لگے، اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ مجھے یہ کام آتا تو تھا، اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی، اور کرتی بھی تو اس کی بہت زیادہ پیسے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا، انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی۔ میں نے ان کا کام کروا دیا، اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور یہ کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگیں۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا، اور میں روز 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا، اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب یہ بات وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہے۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش لگ گیا کہ میں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا، اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ یوں کام تو میرا بہت اچھا چل پڑا تھا، لیکن پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ اس شخص نے اپنا نام عدیل بتایا اور اپنی بیوی کا نام نسرین بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے نیچے والے کمرے میں لے گئی، جبکہ عدیل باہر ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ گزشتہ 1 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی ہو، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ شاید اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوا لکھ دیتی ہوں، 1 ہفتے بعد آپ دوبارہ چکر لگا لیں۔ میں نے دوائی بھی 2-3 ہزار کی لکھ دی اور 1 ہفتے بعد دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا، تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات کو میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی، اس کا چہرہ، اس کا حلیہ، اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی۔ میں اس شخص کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو دوبارہ لے کر آیا اور میں نے اس کی بیوی کو ایسی دوا دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی، وہ بھی ڈرتے ہوئے۔ میرے لیے وہ بہت آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو چیک کرنے کے بعد اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں، آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بیوقوف تھا کہ اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائی دے دی کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہے آپ اس کا علاج یہاں سے کروائیں یا اس کو شہر لے جائیں، یہ کبھی بھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ عدیل تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں نے کہا جی ہاں، کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی۔ عدیل نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتایا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے فوراً کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کہ دوسری شادی کرنا کون سا آسان ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دعا کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا
اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا، چلو گھر چلیں۔ پھر اسی رات مجھے عدیل کی کال آ گئی اور بات یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور کہا کہ آپ مجھے دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگے ہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا اور تمہاری ماں زندگی بھر پوتے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گی، اور کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں اس لیے میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اور اس طرح روز ہماری باتیں ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، کبھی کال پر اور کبھی میسج پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی بات کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن عدیل نے مجھے کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اسے برداشت کر لو گی؟ تو میں نے فوراً کہا، نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ عدیل خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو تب وہ کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میری جان، میں اس لڑکی کو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوگی اور پھر شادی کی تیاری کرنے لگی۔ ایک ہفتے میں ہی ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں صرف عدیل کی ماں اور کچھ گواہ موجود تھے۔ عدیل نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا تھا، بلکہ سادگی کے ساتھ ہی نکاح ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عدیل کی بیوی بن چکی ہوں اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر عدیل کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر عدیل کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ ہو، اور میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری منہ دکھائی تھی، اور پھر اس نے ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا، اگر تم اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا، جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ پھر تو یہ ہر روز کا معمول بن گیا کہ عدیل مجھ پر تشدد کرنے لگا، ہر معمولی سی بات پر میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا، اور پھر کچھ ہی دن بعد مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ عدیل عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی جو عدیل کی پہلی بیوی تھی، دراصل وہ اپنی جان چھڑا گئی تھی اور میں اس نفسیاتی پاگل کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ عدیل کے ساتھ میری زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ مار پیٹ روز کا معمول بن چکا تھا۔ کہنے کو تو میں بھی بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے ہی چلتی وہ مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ عدیل نے مجھے بہت مارا، کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ گھر جانے کو میرا دل نہیں کرتا تھا۔ سارا دن میں کلینک میں بیٹھی رہتی، شام کو بھی بہت لیٹ گھر جاتی، اور اسی طرح ایک دن میں اپنی کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے عدیل کی پہلی بیوی نسرین کو دیکھا۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن مجھے کلینک میں دیکھتے ہی وہ اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اس حیوان سے بچایا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی جسے میں ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں خود سے کبھی بھی عدیل سے خلا نہیں لے سکتی تھی، وہ مجھے کبھی بھی طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میرے ایک کزن سے میری شادی بھی ہوگی۔ اب اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور اب میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں تمہیں سخت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا جو میں اختیار کرتی۔ اب اس شخص کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی؟ میرا بھی نسرین والا ہی حال ہو گیا تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ دیتا۔ عدیل اس قدر نفسیاتی مریض تھا کہ ہر روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی ایک کریانے کی دکان والے شخص کو
کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکیں۔ ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا جو کہ ایک لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے گئے۔ پولیس کے ڈر کی وجہ سے میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ عدیل بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی اور وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز خاتون ہے جو کہ اب جیل میں قید ہے، کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروا دیا گیا تھا جس کی ضمانت جلد ہونے والی نہیں تھی۔ عدیل نے مجھے پولیس اسٹیشن میں ہی طلاق دے دی اور پھر جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں سے بھی مجھے سزا سنا دی گئی، پر دراصل میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی، دن رات اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے شہر چلی گئی اور اسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسنگ میں ہی لگوائی تھی۔ بچوں کے وارڈ میں کوئی بھی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی، کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگوائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی دعاؤں نے بچا لیا کہ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہوا، جبکہ اس سے بھی زیادہ بری سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میری ماں کی تھیں، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے جو ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔